انجمن اتحاد نوجوانان اسلام سولجر بازار کے چوتھے سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 روزہ پروگرام کے 10ویں روز دعوت خطاب دے رہا ہوں سنی تحریک کے قائد جناب محمد سلیم قادری۔ صلى النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ ہمارے درد رکھنے والے سنی بھائیوں، آج کا یہ جلسہ ہماری انجمن اتحاد نوجوانان اسلام سولجر بازار کی جانب سے اس جشن کے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور یقیناً اس کے کرنے میں، اس کے اہتمام کرنے میں اور آپ کے شریک ہونے میں اور اپنے گھروں میں بھی ہماری اسلامی بہنیں اس کو سن رہی ہے، اس کا اصل مقصد محبت رسول ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر مسلمان اللہ کی اس نعمت کے شکرانے میں اس کا چرچا کرتے ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں خوشی کے طور پر کہ ہم دنیا کی تمام نعمت سے بڑھ کر اگر کسی نعمت کو سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ کسی نعمت کو سمجھتے ہیں تو وہ سرکار کی ذات ہے۔ مگر یاد رہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسمی طور پر منانا یہ محبت رسول کی دلیل نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس رسم سے ہٹ کر محبت رسول کا ایک ضابطہ دیا ہے، ایک اصول دیا ہے کہ ہم محبت رسول میں جس کو سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا، سب سے پسندیدہ، اپنی جان اور دل سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، اس کی محبت کی دلیل کیا ہے؟ اس کا ایک ضابطہ قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، مگر کیسی؟ بہترین، حسین۔ صرف نمونہ بہتر نہیں ہے بلکہ سب سے اعلیٰ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں اسی آیت کو موضوع بناتا ہوں کہ ہم بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے. ایک پیمانہ ہے محبت رسول کا. محبت رسول کو جانچنے کا ایک انداز ہے. یہ ضابطہ، یہ طریقہ کار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں دیتے ہیں کہ محبت رسول کا کیا طریقہ ہے. اگر کسی سے محبت کو جانچنا ہے تو اس کا انداز کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں محبت جب کسی کو کسی سے ہو جائے، کسی کو کسی سے عشق ہو جائے، اس محبت، اس عشق کا یہ انداز ہے کہ محبت میں کوئی آدمی، ایک عاشق اپنے معشوق میں، ایک محبوب اپنے محب کے لیے اس کی یاد میں تڑپتا ہے، اس کی ولا میں تڑپتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جب کسی کو کسی کی محبت کا دعویٰ کرتے دیکھو تو یہ بات اس میں ضرور دیکھو کیا وہ اس کی یاد میں تڑپتا ہے، کیا وہ اس کی محبت کے اندر تڑپتا اور بلکتا ہے. جب کسی آدمی کے اندر جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، یاد رہے ہم محبت رسول کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو ہمیں جانچنا چاہیے. شیخ صاحب کے اس ضابطے پر ہمیں ناپنا چاہیے کہ ہم اس ضابطے پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں. ہم محبت رسول کا دعویٰ اگر کرتے ہیں، محبت رسول میں سرکار کی یاد کتنی کرتے ہیں، سرکار کی یاد میں کتنے تڑپتے ہیں، کتنے بلکتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں جس کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اگر اس کو اس کی یاد کرتے ہوئے دیکھو، ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے، ہم میں سے کوئی مومن ایسا ہے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ محبت رسول میں، سرکار کی محبت میں ہر وقت یاد میں، محبت میں تڑپتا اور بلکتا رہتا ہے تو بس سمجھ جاؤ یہ محبت رسول میں سچا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں محبت کا دوسرا ضابطہ یہ ہے، محبت کا دوسرا اصول یہ ہے جس سے محبت ہو جائے، وہ رات ہو یا دن ہو، اس کی یاد میں روتا رہتا ہے. ایک تو یاد کرنا ہے جس میں رونا شرط نہیں ہے، جبکہ جہاں بھی گفتگو کرتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو کسی سے دوستی ہو جائے، ایک دوست دوسرے دوست کی ہر جگہ تعریف کرتا ہے، اس کے پہننے کا ذکر کرتا ہے، اس کے چلنے کی بات بتاتا ہے، اس کے کھانے کا ذکر کرتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں محبت کا دوسرا اصول یہ ہے، محبت کا دوسرا ضابطہ یہ ہے جس سے محبت ہو جائے وہ محبت کے اندر اس کی یاد میں تڑپتا رہے، اس کی یاد میں بلکتا رہے، روتا رہے، راتوں کو بے چین رہے. اگر ہم میں سے کوئی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے، پہلا ضابطہ یہ ہے کہ وہ محبت میں یاد کرتا ہو، دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ وہ روتا اور بلکتا ہو. ہم میں سے کوئی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کی دوسری شرط پر پورا اترتا ہے کہ کبھی روتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، سرکار کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، سرکار کی یاد میں بلکتا ہے. یہ محبت کا دوسرا اصول ہے. اگر اس پر کوئی عمل کرتا ہے یقین مانیے یہ سچا اصول ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے یقیناً اس کے ہاتھ اور پاؤں چومنے چاہیے. تیسرا ضابطہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جو سارے ضابطوں پر حاوی ہوتا ہے، سارے ضابطوں پر یقین مانیے کہ بہت وزنی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک یاد کرنا ہے، دوسرا رونا ہے، تیسرا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو جائے وہ ہر وقت اس جستجو میں رہتا ہے، اس ویلا میں رہتا ہے، اس جناب والا بلکتا رہتا ہے کہ میرا محبوب کو کون سی ادا پسند ہے. جو میرا محبوب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی دوست جس کو دوسرے سے محبت ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے اس نے جس رنگ کے کپڑے پہنے ہیں خود بھی کوشش کرتا ہے وہی کپڑے پہنے، جوتیاں اس نے جو پہنی ہے ویسے ہی میں پہنوں، وہ جو کھاتا ہے وہی میں کھاؤں، یہ جدھر جاتا ہے میں ادھر جاؤں. الغرض اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا کھانا، ہر کام وہ اپنے عاشق، اپنے محبوب کی ولا میں کرتا رہتا ہے. محبت رسول کا تیسرا ضابطہ یہ ہے
جو ہم میں سے محبت رسول کی بات کرتا ہے وہ اس ضابطے پر عمل کرے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارا چلنا کس کے جیسا ہے، ہمارا پھرنا کس کے جیسا ہے، ہمارا لباس کس کے جیسا ہے، ہمارا چہرہ کس کے جیسا ہے، ہمارا کھانا کس کے جیسا ہے، ہمارا کاروبار کا انداز کس کے جیسا ہے، ہمارا زندگی کا طرز، ہمارے زندگی کے معاملات کس کے جیسے ہیں۔ اگر محبت رسول کا ہم میں سے کوئی دعویٰ کرتا ہے ہمارا زندگی کا ہر معاملہ محبت رسول پر مبنی ہے تو ہمارا چلنا سرکار کی سنت ہوگی، ہمارا پہننا سرکار کی سنت ہوگی، ہمارا کھانا سرکار کی سنت ہوگا، البتہ زندگی کا ہر معاملہ محبت رسول پر ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان تینوں ضابطے میں سے کسی ایک ضابطے پر عمل کرتا ہے، یاد کرتا ہے، یہ بھی سچا ہے، کوئی روتا رہتا ہے ان کی یاد میں، دیدار کی خواہش میں تڑپتا رہتا ہے، یہ سچا ہے۔ محبت رسول کا تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ محبت رسول میں جناب والا وہ سرکار کی ہر ادا کو اپنانے کے ہر وقت ذہن میں رہتا ہے۔ یہ محبت رسول کا سب سے بڑا، سب سے حاوی اور سب سے وزنی ضابطہ ہے۔ ہمیں خود اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ جشن عید میلاد النبی منانے کا ایک مقصد سرکار کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ان کی محبت کو بڑھانا ہے، ان کی یاد کو بڑھانا ہے۔ اے محبت رسول کا دم بھرنے والوں، اے عشق رسول کی بات کرنے والوں، ہم صحابہ کی زندگی پر نگاہ ڈالتے ہیں، ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں محبت رسول کی، ہم زندگی پر جب نگاہ ڈالتے ہیں جناب والا یا محبت رسول کی طرف باتیں نظر آتی ہے، محبت رسول دیکھنا ہے تو جناب والا صحابہ کی بارگاہ میں آئیے، بزرگان دین کی بارگاہ میں آئیے، جناب والا علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آئیے تو پتہ یہ چلے گا کہ محبت رسول میں ایسا عشق، ایسا معاملہ کہ ہم محبت کی صرف باتیں سنتے ہیں۔ اندازہ لگائیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کا عالم، ایک مرتبہ سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر خطبہ دیتے ہیں۔ خطبے کے دوران آپ نے ایک شخص مسجد نبوی میں کھڑا ہو جاتا ہے، سرکار اس کے کھڑے ہونے پر اس کو خطبے کے دوران کہتے ہیں کہ بیٹھ جا۔ یہ واقعہ بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں تحریر کیا ہے۔ جناب والا وہ شخص مسجد میں کھڑا ہو جاتا ہے، سرکار اسے خطبے کے دوران کہتے ہیں کہ بیٹھ جا۔ ابن مسعود اسی دوران مسجد نبوی کے باہر مسجد میں آنے کے لیے آ رہے تھے، سرکار کا یہ حکم سنا، سرکار کا یہ جناب والا قول سنا کہ بیٹھ جا تو ابن مسعود کہتے ہیں، ابن مسعود کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ حضرت ابن مسعود مسجد نبوی کے باہر جوتیوں ہی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ سرکار نے مجھے حکم دیا ہو اور جناب والا میں نہ بیٹھوں اور سرکار کے نافرمانوں میں میرا نام لکھا جائے۔ ابن مسعود کو کہا نہیں تھا، ابن مسعود نے صرف یہ آواز سنی تھی اور مسجد نبوی کے باہر جوتیوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اے درد رکھنے والے سنیو، ہم تمہیں یہ بات بتانے آئے ہیں کہ سرکار کے عشق کا عالم دیکھیے، صحابہ عشق رسول میں کیسے تھے۔ صحابہ عشق رسول میں مر مٹنے کا جذبہ رکھتے تھے، جناب والا چلنے کا، پھرنے کا، پہننے کا، کھانے کا، ہر معاملے کا انداز ان کا محبت رسول پر مبنی ہوتا تھا۔ صرف یہی نہیں ہوتا تھا، وہ کھانے پینے کی سنت اور پہننے اوڑھنے کی سنت پر ہی عمل کرتے تھے، بلکہ جان نچھاور کرنے کا، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، محبت رسول کی بات کرنے والوں، صحابہ کے عشق کا عالم تو دیکھیے۔ جب سرکار مدینہ تاجدار مدینہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا، جب جناب والا دعوت عام کر دی طائف کے پہاڑوں میں، طائف کے میدانوں میں، جب جناب والا وہاں کے کفار پر، وہاں کے مشرکین پر دعوت دینا شروع کی، ایک اللہ اور مجھے اس کا آخری رسول مانو، جب وہاں کے لوگوں کو دعوت دی تو لوگ کہتے تھے دعوت تو بہت اچھی ہے، اس دعوت کو ہم مانتے تو ہے، یہ پیغام تو بہت اچھا ہے، مگر ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ مگر سرکار نے جناب والا ہمت نہ ہاری، سرکار نے اپنے پیغام سے باز نہ آئے، پیغام دیتے رہے، دعوت دیتے رہے۔ وہاں کے بڑوں نے، وہاں کے جناب والا سرداروں نے بچوں کو اور جناب والا نوجوانوں کو سرکار پر پتھراؤ کرنے کے لیے کہہ دیا، سرکار کو ایذا پہنچانے کے لیے کہہ دیا، سرکار کو تکلیف پہنچانے کے لیے کہہ دیا۔ عشق رسول کا عالم
صحابہ کرام کا تو دیکھیے کہ جناب والا وہاں کے نوجوان، وہاں کے لوڈے جب سرکار کی ذات پر پتھر پھینکتے، سرکار کو ایذا پہنچاتے، تو صحابی رسول کا کیا معاملہ ہوتا ہے، ایک عاشق رسول کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جب پتھر سامنے سے آتا ہے، وہ صحابی رسول سامنے کو چلے جاتا ہے، وہ پتھر اپنے اوپر کھانے کی جستجو کرتا ہے۔ جناب جب پتھر پیچھے سے آتا ہے، صحابی رسول پیچھے کو چلے جاتے ہیں کہ یہ پتھر میں کھا لوں، سرکار کے جسم پر یہ پتھر نہ لگے۔ وہ اپنے جسم کو لہو لوہان تو کر لیتے ہیں، سارے پتھروں کو کھا تو نہیں پاتے، ان کو زخم کو سہ تو نہیں پاتے، مگر اندازہ لگائیے عشق رسول کا کیا معاملہ کہ جو زخم آئے میرے جسم پر آئے، سرکار کی ذات پر نہ آئے۔ ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ آج کتنے بدبخت لوگ ہیں، آج کتنے گستاخ رسول اس دنیا کے اندر موجود ہیں جناب والا، جو سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یاد رہے، گستاخی کرنا بھی، سرکار کی شان میں بے ادبی کرنا بھی یقیناً سرکار کو ایذا پہنچانا ہے، اور ان ایذا رساں کو یقیناً ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہمیں ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا، ان کا اہتمام کرنے کا اور جناب والا اتنے معاملات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم محبت رسول کا اظہار کرتے ہیں، کہ ہم محبت رسول میں مر مٹنے کا عہد کرتے ہیں۔ اس عہد کا طریقہ ایک یہ ہو رہا ہے، آج بقیہ زندگی میں سنت کے مطابق گزاروں گا، میں بقیہ زندگی محبت رسول میں گزاروں گا، میں بقیہ زندگی سرکار کی عظمت، سرکار کی شان پر گزار دوں گا۔ آج ہمیں جناب والا کئی ایسے مسلمان ہیں جو جن کے کانوں پر جوں تک کے نہیں رینگتی، ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو، ہمارے گھر والوں کو اگر کوئی گالی دے دے، کوئی برا بھلا کہہ دے تو ہم لڑنے کو دوڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، مگر ہائے حسرتا، ہائے افسوس کہ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے والے آج دندناتے پھرتے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ میرے یہاں آنے پر ہی ایک خبر دی، جبکہ میں خود بھی وہاں موجود تھا، شاہ فیصل کالونی میں کل رات جب سرکار کی تعریف ہو رہی تھی، جب سرکار کی ولا میں لوگ بلک رہے تھے، صرف مرد نہیں عورتیں بھی اس محفل نعت میں شامل تھی، اور جناب والا بدبخت لوگوں نے، جناب والا یہ گستاخان صحابہ نے وہاں پر میلاد کی محفل میں پتھراؤ کر دیا، تیزاب کی بوتلیں پھینکی، مگر وہ میلاد کا مسئلہ چلتا رہا، آج بھی قائم ہے، اور آج بھی یہاں آنے سے قبل ہم وہیں سے آ رہے ہیں۔ بات سمجھانا یہ ہے کہ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اے میلاد کی محفلوں کا اہتمام کرنے والوں، تم یہ چاہتے ہو کہ یہ میلاد کی محفلیں اسی طرح ہوتی رہے، ہم سرکار کی شان کے ترانے گاتے رہیں، ہم محبت رسول میں جھومتے رہیں، تو ہمیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا اور محبت رسول کا ثبوت دینا ہوگا۔ جہاں ضرورت پڑ جائے سنت بیان کرنے کی ہم سنت بیان کریں، جہاں ضرورت پڑ جائے سنت پر عمل کرنے کی سنت پر عمل کریں، جہاں ضرورت پڑ جائے سرکار کی شان بیان کرنے کی سرکار کی شان بیان کریں، جہاں ضرورت پڑ جائے سرکار کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ یاد رہے یہ افراتفری نہیں ہے کہ سرکار کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہو اس سے لڑا نہ جائے، اس کے خلاف کام نہ کیا جائے۔ پاکستان کے آئین کے اندر، پاکستان کے قانون کے مطابق جو سرکار کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ اندازہ لگائیے پھر لڑنا جرم کیسا ٹھہرا، گستاخ رسول کے سامنے کھڑا ہونا جناب والا افراتفری کیسا، فرقہ واریت کیسی۔ ہم جو بات سمجھانے آئے ہیں، اے درد رکھنے والے سنیو، سنیت کا درد رکھنے والوں، اے عشق رسول کا دعویٰ کرنے والوں، اے محبت رسول کی بات کرنے والوں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چراغاں کر کے ظاہری طور پر منانے والوں، یہ چراغاں اپنے دلوں میں کرو، محبت رسول کا اظہار اپنے دلوں میں اس طرح کرو کہ سنت کی پابندی بھی ہو، محبت رسول کا اظہار چراغاں سے بھی ہو، اور گستاخ رسول کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص آتا ہے اور حضرت عمر کو کہتا ہے کہ جناب والا میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے کچھ آیتوں کو سنا کر کچھ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہو۔ اس نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی، اور وہ آیتیں پڑھنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ جناب والا سرکار کی شان گھٹانا مقصود تھا۔ وہ شخص حضرت عمر کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے کہا ان کے اخلاق سے بڑھ کر ہمارے کیا اخلاق ہوں گے؟ لوگ کہتے ہیں یہ لڑنا جھگڑنا کیسا، یہ جناب والا بد اخلاقی ہے، یہ تو خلاف شرع ہے،
حضرت عمر کا انداز دیکھیے، جس نے یہ آیتیں پڑھی، یہ حدیثوں میں ہے، سرکار نے حضرت عمر نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، اب تم میرے دسترخوان پر مت بیٹھو، بس میں سمجھ گیا تم کیا چاہتے ہو۔ یہی نہیں بلکہ آتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کچھ لوگ آتے ہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ مسلمانوں سے لڑنا کیسا، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، تم بھی نماز پڑھتے ہو، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، تم بھی روزہ رکھتے ہو، یہ زکات دیتے ہیں، تم بھی زکات، سب تو مسلمان ہیں، پھر یہ لڑنا کیسا، یہ جھگڑنا کیسا۔ آپ اندازہ لگائیے، حضرت عمر وقت کے امیر ہے، وقت کے خلیفہ ہیں، کچھ بزرگ لوگ، کچھ بوڑھے لوگ آتے ہیں حضرت عمر کی بارگاہ میں اور شکایت کرتے ہیں، اے عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں ہماری مسجد کا جو امام ہے روزانہ عشاء کی نماز میں پڑھتا ہے، عباس طلّہ یہ روزانہ پڑھتا ہے۔ حضرت عمر نے اس امام کو بلایا، روایت میں آتا ہے حضرت عمر نے اس سے نہ پوچھا نہ کوئی بات کی، اسے قتل کر دیا، اس لیے کہ اس کا ذہن یہ تھا معاذ اللہ وہ سرکار کی توہین کا پہلو لیتا تھا۔ حضرت عمر سمجھ گئے، حضرت عمر نے کہا اسے قتل کر دو، مگر حضرت عمر نے میں اس لیے کہ یہ ان قرآن کے حصوں سے وہ معنی لیتا ہے، آج بھی وہ لوگ قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے لوگ کہتے ہیں یہ بھی تو حدیث سناتے ہیں، یہ جو سادہ مسلمان ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ بھی تو حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی تو قرآن سناتے ہیں، پھر یہ جھگڑا کیسا، یہ اختلاف کیسا؟ ارے اختلاف اپنے مال کا نہیں ہے، اختلاف اپنی جان کا نہیں ہے، اختلاف اپنی عزت کا نہیں ہے، ارے اختلاف تو سرکار کی شان کا ہے۔ یہ کہتے ہیں سرکار عام انسانوں جیسا ہے، اے درد رکھنے والوں، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اے محبت رسول کی بات کرنے والوں، بات ہماری محبت کی نہیں ہے، بات ہماری شان کی نہیں ہے، بات ہماری عزت کی نہیں ہے، بات اپنے مال کی نہیں ہے، یہاں تو شان مصطفیٰ کی بات ہے، یہاں تو جناب والا عظمت رسول کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں سرکار تمام انبیاء سے افضل ہے، تمام انبیاء سے اعلیٰ ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے نبی ہم جیسے تھے، جناب والا ہم کہتے ہیں سرکار کو اللہ کے بعد اگر جو علم ہے، اگر ہم جو بات مانتے ہیں وہ نبی کو ہے، تو یہ کہتے ہیں سرکار کا علم تو ایسا ہے جیسے جانوروں جیسا ہے، جناب والا سرکار کا علم تو پاگلوں جیسا ہے، بچوں جیسا ہے۔ اس کا ثبوت ہے، اگر یہ ثبوت ہم نہ پیش کر سکیں، یہ ثبوت یہ غلط ثابت کر دے تو ہم سنی تحریک کا کام چھوڑ دیں گے۔ محبت رسول کی بات ہے، لوگ کہتے ہیں سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر یہ افراتفری کیسی ہے، یہ جناب والا فرقہ واریت کیسی ہے؟ فرقہ واریت وہ ہوتی ہے کسی بڑی جماعت سے کٹ جاؤ، اپنے عقیدے سے ہٹ جاؤ، اپنی بات کو چھوڑ دو اور چھوٹی ٹکڑی میں لگ جاؤ۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اس دعوے کو جو غلط ثابت کر دے کہ پوری دنیا میں ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں یہ کم ہے، تو ہم فرقہ واریت پر مبنی ہیں۔ ہم جناب والا ایک فرقہ ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ایک جماعت ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، انڈونیشیا میں ہو، مصر میں ہو، سعودی عرب میں ہو، جناب والا دنیا کا کوئی ملک ہو، اس میں ہم جس عقیدے کے ماننے والے ہیں اگر کم ہیں تو ہم فرقہ ہیں، اگر ہم زیادہ ہیں تو جماعت ہے، اور جماعت ہی کل قیامت میں جناب والا جنتی ہوگی، جو سب سے بڑی جماعت ہوگی وہی جنتی ہوگی۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، یہ رسمی طور پر ثواب کی غرض سے صرف ان محفلوں کو مت لو، بلکہ تم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو، جب سنیت کی بات ہو، یہ سنیت کی بات صرف اسٹیجوں کی حد تک نہیں ہے، اخبارات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ یہ بدبخت لوگ، یہ گستاخان رسول اور یہ گستاخان صحابہ کیا نہیں کرتے۔ رات کا واقعہ ہے، اسی ضلع کا واقعہ ہے، یہ بھی ایسٹ ہے اور شاہ فیصل کالونی بھی ایسٹ میں ہے۔ محفل میلاد کی وہاں پر حملہ کیا گیا، جناب والا جشن کی پرچم کشائی جناب والا نیو کراچی ناگن چورنگی پر کل کی، تو وہاں بھی جناب والا کل فجر میں انہوں نے وہ لوگ جو جشن کے قائل نہیں ہے، اندازہ لگائیے ان لوگوں نے منانے کی راہ میں رکاوٹ بنے، مگر سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر اے درد رکھنے والوں، ہم تمہارے پاس صرف تقریر کرنے نہیں آئے ہیں، تمہیں صرف جناب والا جوش اور ولولہ دلانے نہیں آئے، ہم کرتے ہوئے آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ کاروائیاں کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے ہیں کہ ہم اس ملک کی اکثریت ہیں۔ جشن منانا ہمارا قانونی حق ہے، قانونی طور پر آئینی طور پر جشن عید میلاد النبی کو تحفظ حاصل ہے، مگر جناب
ڈی کہتے ہیں، انتظامیہ کے لوگ کہتے ہیں جلوس مت نکالو، جناب والا ریلیاں مت نکالو، یہ جلسے بغیر پرمیشن کے مت کرو، کالوں کا جلسہ نکلے، کالوں کا جلوس نکلے تو جناب والا اوپر ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، نیچے بختر بند گاڑیاں ہوتی ہے، سب کچھ تحفظ ہوتا ہے، وہ احتجاجی جلوس نکالے، سپاہی شیطان نامی تنظیم انہیں تحفظ حاصل ہوتا ہے، ہم ریلیوں کا انعقاد کریں، سرکار کی شان بلند کریں، جس کو آئین کے طور پر تحفظ حاصل ہے، میلاد النبی کو آئینی تحفظ حاصل ہے، یہ چھٹی ہوتی ہے 12 ربیع الاول کو، یہ سرکار کی ولادت کی خوشی میں ہوتی ہے، وفات النبی کے موضوع سے نہیں ہوتی۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تو انتظامیہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم ریلی نہیں نکالنے دیں گے، مگر ہم ہر وہ کام جو کہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، اب تو ان کا کچھ خیال کرو جو جلوس کے قائل نہیں تھے، جو جلوس کے قائل نہیں تھے وہ اب جلوس نکالنے لگے ہیں، قائم مدحائے صحابہ میں جلوس نکالتے ہیں۔ ہم سرکار کی شان میں جلوس نکالیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب والا شرک اور بدعت ہے، حرام ہے، یہ شریعت میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ وہ یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں کہ یہ میلاد کا جلوس نکالیں تو کہتے ہیں اس کا شریعت میں ثبوت نہیں ملتا۔ اہل حدیثیوں نے جناب والا پوسٹر نکالا ہے، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، یہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں آٹے میں نمک کے برابر ہے، اگر سنی پیشاب بھی کریں تو یہ بہہ جائے، مگر سنی ایک جگہ جمع ہی نہیں ہوتے۔ یہ وہابی دیوبندی کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس نکالیں تو یہ شرک اور بدعت ہے، اور صحابہ کی شان میں جلوس نکالو تو کہا یہ عین اسلام ہے۔ بتائیے افضل کون ہے ہماری نگاہ میں، نبی یا صحابی؟ نبی ہے، مگر ان بدبختوں کو جس طرح یہ دین سے کورے ہیں اسی طرح عقل کے بھی کورے ہیں، اگر عقل ہوتی تو صحیح دین پر نہیں آتے کہ جناب والا سرکار کی شان میں جلوس نکالیں تو یہ گجرات میں حملہ کرتے، سرکار کی شان میں جلوس نکالیں۔ اور یہ شیعہ کالوں کو دیکھیے کہ جناب یہ جو سرکار کے نوابے اور سرکار کی جو آل ہیں ان کی یاد اور محبت میں جلوس نکالتے ہیں، اور ہم نے رات کو سرکار کی شان میں میلاد منائی تو شاہ فیصل کالونی میں حملہ کیا۔ ہم وہاں سنیت کا درد رکھنے والوں کو کیا آئے ہیں کہ ہم ڈرنے کے لیے میدان میں نہیں آئے، ہم سنیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جو تمہاری رسموں میں، تمہارے عقیدے اور نظریے کے منانے میں، ان کو نافذ کرنے کی راہ میں جو رکاوٹ بنتا ہے، سنی تحریک اس میں ہر طرح سے ساتھ ہوگی۔ اور سنیت کا درد رکھنے والوں کو ہم جگہ جگہ پر یہ بولتے ہیں کہ خدا را، اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ، تمہاری سینکڑوں مساجد پر قبضہ کر لیا گیا ہے، مگر تمہیں شعور بھی نہیں ہے، تمہیں خبر بھی نہیں ہے، تم صرف یہ کہتے ہو کہ نماز پڑھنی ہے، جہاں چاہو پڑھ لو۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کی ایسی کتاب، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہر ایرے گیرے نتھو خیرے کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے۔ نماز فرض ہے، فرض ہے، ہر ایک کے پیچھے نہیں ہوتی۔ جس طرح ہم سودا ٹٹول کر لیتے ہیں، اچھی چیز ہے یا بری، اور امام تو ہماری نمازوں کا محافظ ہوتا ہے۔ اگر امام ابھی اگر کوئی چھیڑا چھاڑی کر لے محلے میں تو پورا محلہ جلوس نکالے گا، کہے گا اس کا منہ کالا کر، اس کو گدھے پر بٹھاؤ، یہ تو چھیڑیں گے۔ اور یہ سرکار کی شان میں گستاخیاں کرے تو کہا یار یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، چسکا لینے سب آ جاتے ہیں۔ اگر کسی مولوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سب آ کر کہتے ہیں مولوی کو مارو، اور یہ مولوی جب سرکار کی شان میں گستاخیاں کرے تو کچھ بھی نہیں کہتے یہ مولویوں کا جھگڑا ہے۔ ارے ہم مولوی نہیں ہیں، ہم مولویوں کے جھگڑوں میں نہیں آئے، ہم تو سرکار کی محبت میں میدان میں آئے، ہم سیاسی نعرہ لگا کر میدان میں نہیں آئے، ہم چندہ لینے نہیں آئے، ہم ووٹ لینے نہیں آئے، بلکہ سنیت کا درد رکھنے والوں کو یہ بات کہنے آئے ہیں کہ خدا را، تم سنیت کا درد رکھتے ہو تو تم سنی تحریک کے پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ حقوق اہل سنت کے لیے، اس لیے کہ مساجد کا مسئلہ ہو، اوقاف کا مسئلہ ہو، جناب والا ریڈیو اور ٹی وی کا مسئلہ ہو۔ ریڈیو ٹی وی 10 دن کیسا رہتا ہے؟ 1 محرم سے 10 محرم تک امام باڑہ لگتا ہے، اور یہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہمارے ایام ہیں۔ دیوبندی وہاں بھی نہیں مناتے، شیعہ 8 ربیع الاول تک تو سوگ مناتے ہیں۔ پھر بتاؤ ٹی وی اور ریڈیو کے اوپر ہمارا مواد کیا
नश्र किया जाता है, गाने, फिल्में, ड्रामे, और जनाबे वाला कोई एक तकरीर करने आ जाता है तो कोई दाढ़ी मुंडा होता है, कोई शिया होता है, कोई देवबंदी होता है, कोई जमातिया होता है। तो सुन्नी मनाएगा जश्न ईद मिलादुन नबी या जश्न मिलादुन नबी, और देवबंदी लिखेगा, वहां भी लिखेगा सीरतुन नबी, क्योंकि ये सरकार की विलादत पर और इनके खुशी के इजहार पर जलते हैं। जिस तरह शैतान जलाता सरकार की विलादत पर, इस तरह ये लोग जलते हैं। ए सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हर तरफ मत जाओ, बल्कि अपनी जमात की तरफ आओ, अपने अकीदे की तरफ आओ। हम यही दावत देने के लिए आए हैं। हम रस्मी तौर पर कोई तकरीर, कोई दावत देने नहीं आए, बल्कि आपके पास यही पैगाम लेकर आए हैं कि जब भी सुन्नियत का मसला हो, जश्न ईद मिलादुन नबी का हो, मसाजिद का हो, औकाफ का हो, अखबारात का हो, रेडियो टीवी पर हो, निसाब पर हो, उसमें आप सब में हमारा